مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی چٹان نہیں جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، جو ہمیں سنبھالتا اور ہمیں نکھارتا ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہماری فکریں کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ مجھے اپنی فکریں دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خدا۔ ہمیں صرف اپنی فکریں خداوند پر دینی ہیں اور وہ ہمیں ہر مشکل سے بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع نے بھی کہا کہ دعا کرنی ہے، ہمیں ہر وقت ہر گھڑی ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور سچائی سے دعا کرنی ہے، اور جب دعا کرتے ہیں تو ہی خدا ہمارے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے، لیکن وہ خدا کو پسند آتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ جاگتے رہو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر گزار ہیں جو یونا نبی کی معرفت اس کا 2 باب اس کی پہلی آیات میں یوں محکوم ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں یونا نبی جو تھا وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا کا کلام جب یونا نبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچ گئی، مطلب وہ گناہ جو اس ملک کے لوگوں نے کیے تھے وہ خدا کی حضوری میں پہنچ گئے تھے، اور خدا نے اسے ایک کام دیا تھا کہ جا اور یہ کر، پر وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کام سے بھاگ رہا تھا، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند تو ہر جگہ ہے، اس کی آنکھیں اپنے لوگوں پر لگی رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یونا نبی کی معرفت اس کا پہلا باب اس کی 10-12 میں دیکھیں، تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اور اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے؟ کیونکہ جب اس جہاز میں بیٹھا اور اس میں طوفان آ گیا اور وہ ڈوبنے لگا، اور جو وہاں کے لوگ تھے، جو وہاں کا لیڈر تھا، اس نے کیا کیا؟ اس جہاز کو جو بھی فالتو سامان تھا، وزنی تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ وزن کی وجہ سے وہ ڈوب رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب سامان پھینک دیا، لیکن جب نہ ہو سکا تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا سمندر جو ہے وہ ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جا رہا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آتا ہے۔ اور اسی سبب سے، ایک ہی کی وجہ سے دیکھیں طوفان آ رہا تھا، اور اس جہاز میں صرف وہی تھا جو نافرمانی کی وجہ سے اس جہاز میں بیٹھا، اور وہ جو جہاز تھا ڈوب رہا تھا۔ جب انہوں نے اس کو پانی سے نکال کر پھینک دیا تو خدا کا یہ سب پلان تھا، خدا نے سب آلریڈی تیار کیا ہوا تھا، اور وہ سمندر، وہ جہاز، طوفان بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور جب خدا ہم دیکھیں یونا کی نبی کی معرفت پہلا باب اس کی 17 میں، لیکن خدا نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور پھر اس نے یونا نے کیا کیا؟ خداوند نے جب اس کے بچانے کا، خدا نے سب کچھ پہلے سے ارینج کیا ہوا تھا، سب کچھ تیار کیا ہوا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ اب وہ سمندر کے گہراؤں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ پھر اس نے مچھلی کے پیٹ میں خدا سے دعا کی۔ اگر ہم اس کا 2 باب اس کی 2 سے 3 میں دیکھیں کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی، اس نے میری سنی، میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی، تو نے مجھے گہرائے سمندر کی تہہ میں سے پھینک دیا، اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، اور سیلاب کی سمندر کی ساری موجیں جو تھیں اس کے اوپر تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں خدا کی جو اس نے نافرمانی کی تھی، خدا سے معافی بھی مانگی ہوگی، توبہ بھی کی ہوگی، اور کہا ہوگا کہ اب مجھے بچا لے تاکہ پھر میں اب تیرے پاک حکموں کے مطابق چلوں گا۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میری دعا تیرے مقدس ہیکل میں تیرے حضور
پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے نبیوں کو مانتے ہیں وہ شفا سے محروم رہتے ہیں، پر میں نے خدا کی حمد کی اور میری دعا تیرے حضور قربانی کی طرح قبول ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم چاہے کتنی بھی مشکلوں میں ہوں، چاہے ہم کتنی بھی تکلیفوں میں ہوں، چاہے ہم نے گناہ بھی کیے، ہمارے خدا کی تو محبت اتنی بڑی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو خدا نے ہمارے لیے کفارہ عطا کر دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس کو پتہ تھا کہ میں نے نافرمانی کی ہے اور اب میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، اور آپ کو پتہ ہے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 راتیں رہا، لیکن اس نے کیا کیا؟ خدا سے مانگا اور اس نے کہا دیکھ میرا خدا سچا خدا ہے، میں غیر معبودوں کی پرستش نہیں کرتا، میں اپنے اس زندہ خدا کی شفقت اور محبت کو جانتا ہوں، اس کی پرستش کرتا ہوں، اس کی شکر گزاری کرتا ہوں، اس کی تمام رحمتوں کے لیے۔ وہی نجات خداون کی طرف سے ہے، کیونکہ اور کہیں سے نجات نہیں، صرف نجات میرے خداون کی طرف سے، اور اسے نجات ملی۔ پریز دی لارڈ۔ اور خداون نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پہ نگل دیا اور یونا نے خدا کا حکم مانا۔ دیکھیں کہ اس نے پہلے جو نافرمانی کی تھی، خدا نے اسے سزا دی، اسے مارا نہیں، خداون نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے تنبیہ کی، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا، توبہ کی، اور خدا نے کیا کیا؟ اسے بچایا۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس نے خدا کے ساری حکم کو جو اس نے خدا نے جس کے لیے اسے بھیجا تھا اس نے پورا کیا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دعا کے بارے میں تو حنا جو تھی وہ سیمیل کی ماں تھی، اور اس کی جو سوتن تھی اس کے بچے تھے، اور اس کا جو میاں تھا القاعدہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حنا سے پیار کرتا تھا، لیکن اس کی سوت تھی جو اسے چڑھاتی تھی، کیونکہ حنا کا رحم بند تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کی سوتن ہمیشہ جب وہ ہر سال ہیکل میں جاتے تھے اور اسے چڑھاتی تھی اور اسے نیچا دکھاتی ہوگی کہ میرے پاس بچے ہیں تیرے پاس نہیں۔ اگر ہم اس کا پہلا سیمیل اس کے پہلی باب اور 12 15 16 میں دیکھیں، اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی نے اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ تو میں پی نہ کوئی نشہ کیا ہے، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈھیلتی ہوں تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنے فکروں اور دکھوں کے وجہ سے پریشان ہوں اور بولتی ہوں۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے نشہ کیا ہوا ہے یا اس لیے وہ بول نہیں رہی، لیکن وہ کیا تھی؟ روح اور سچائی سے خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کس طرح خداوند نے جب دوسرے سال گئی تو اس کی گود میں سیمیول تھا، خدا نے اس کی آہوں کو سنا، خدا نے اس کے دعاؤں کو سنا، اور اس کی مناجات باخور کی مانند خدا کے تخت پر پہنچی۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، باپ سے دعا کرتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور مصیبت کے دن ہمیشہ خداوند ہماری سنتا ہے، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور اس سے مانگنا ہے۔ اس نے کہا ہے جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ وہ اپنا آسمان جھکا دیتا ہے، اس کے کان جب ہماری التجائیں اس تک پہنچتی ہیں تو اس کے کان جھک جاتے ہیں اور ہمیں وہ جواب دیتا ہے۔ ہمیں اپنے باپ سے سچائی کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا ہے۔ خداوند جو رحیم اور رحم کرنے والا باپ ہے وہ ہمیشہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کی حضوری میں سب کے لیے خدا کے جلال کو، خدا کی قدرت کو مانگے۔ تمام گھروں کے لیے خدا جی آپ کے بڑے فضل کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ جی تمام گھروں کے کھیتے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، ہر بیماری، ہر لعنت، ہر دکھ، ہر تکلیف یسوع کے نام سے جائے، کیونکہ آسمان و زمین کے نیچے ہمیں کوئی نام نہیں بخشا گیا۔ یسوع نام سے خدا باپ جی میں ڈگری اینڈ ڈکلیئر کر دیتی ہوں، ہر بیماری، ہر دکھ یسوع کے نام سے جائے۔ خداوند ہر جان، ہر بشر خداوند جی جو زمین پر ہے، خداوند جی جو آپ کے نام کو پکارتا ہے، آپ انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے باپ جی۔ ان سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو اور حکمت کو مانگتے ہیں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔